کس حد تک یہ بات درست ہے کہ جن والدین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ منتے مانتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے ہاں پہلی اولاد ہوگی وہ آپ کے سپرد کر دی جائے گی، یہ کس حد تک بات شاہ دولہ پیر کے چوہے کہا جاتا ہے، کیا ان کا نام کیا ہے یا ان کو ایسے ہی پکارا جاتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا سر یہ ان کی کیا تدفین ہوتی ہے؟ سر یہ اللہ لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کل سر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کافی لوگ ان سے بھیک بھی منگواتے ہیں گلیوں بازاروں میں، کیا یہ بات درست ہے یا ایسا شروع سے ہو آ رہا ہے؟ سر اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ ان کا دریائی نام اس لیے پڑا کہ جو گجرات چناب کا دریا ہے اور جہلم، جب بھی بارش آتی تو کوئی بند تو ہوتا نہیں تھا، وہ سارا پانی گجرات آ جاتا، کوئی قبیلے تباہ ہو جاتے تھے، اور جب یہاں پر آ کے انہوں نے ڈیرہ جمایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں جہاں پر دریا ہے وہاں پر رک جاؤ، اور وہ رک گیا، کیا یہ بات درست ہے؟ گجرات سے میں ہوں عدنان اصغر بٹ، اور آج ہم موجود ہیں مونگوال غربی میں۔ ہمارے ساتھ مونگوال کے پنجابی شاعر اور سابق ناظم بھی رہ چکے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو گجرات کی روحانی شخصیت حضرت شاہ دولہ جو کہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، یہ گجرات کیسے پہنچے اور ان کا نام کیا تھا، اور یہ ان کو دریائی کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دراصل اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں کہ دریائی ان کو کیوں کہا جاتا تھا، اس سے پہلے میں ان کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت شاہ دولہ دریائی صاحب جن کا تعلق ہے، یہ دو بزرگ ہو گزرے ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ان کا تعلق گجرات کاٹھی آباد انڈیا سے ہے، ان کا بھی نام جو ہے وہ یہی ہے، اور دوسرے یہ ہیں جن کا تعلق پنجاب پاکستان گجرات ضلع سے، گجرات شہر سے ہے، اور یہ آج ہم جن کا ذکر کر رہے ہیں یہ گجرات شہر پنجاب میں پائے جانے والے شاہ دولہ دریائی صاحب کے متعلق ہے۔ آپ کا اس میں گرامی جو ہے وہ کبیر الدین ہے، اور تاریخی کتب میں یہ ان کے متعلق اکثریت سے جو تاریخ لکھی گئی ہے گجرات کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا اس میں گرامی جو تھا وہ تھا نعمت خاتون۔ نعمت خاتون بیسیکلی شیر شاہ سوری کے بیٹے سلیم شاہ کی پڑپوتی تھی۔ جس وقت یہ سلیم شاہ نے یہ خواص خاں کے خلاف محاذرائی کے لیے، اس کی بغاوت کو کچلنے کے لیے اپنی فوج بھیجی، تو وہاں سلیم شاہ کا بھائی جو تھا وہی اس نے بغاوت کر دی، اور اس بغاوت میں یہ جنگ بھیڑ ہوئی جس میں آپ کا خاندان جو تھا شاہی خاندان، یہ وہ سلیم شاہ جو فوت ہو گیا، تو ان کو لے کے وہ دلی انہوں نے بادشاہ جلال الدین اکبر کے حضور پیش کر دیا۔ اس وقت نعمت خاتون جو تھی اپنی ماں کے ساتھ گئی تھی، اور چھوٹی تھی ابھی، لڑکیوں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جب جوان ہو گئی تو کہا جاتا ہے کہ اکبر کے 25ویں جلوس میں یہ جو نعمت خاتون تھی، اکبر کا ایک سپہ سالار تھا جو کہ لودھی خاندان سے جس کا تعلق تھا، اور اس کا نام تھا عبد الرحیم لودھی، جو یہ ابراہیم لودھی کے خلاف سے تھا، اور بہلول لودھی کے قرب کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس کا تعلق تھا۔ تو اس وقت نعمت خاتون کی اکبر نے جو شادی تھی یا نکاح تھا وہ عبد الرحیم لودھی سے کر دیا۔ اس کے بطن سے یہ کبیر الدین پیدا ہوئے، جن کا اصل نام کبیر الدین ہے۔ بعد میں ان کو شاہ دولہ دریائی کے نام سے کیوں منسوب کیا گیا یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، لیکن آپ کا جو اصل نام ہے وہ کبیر الدین ہے۔ تو کبیر الدین نے جنم لیا۔ کبیر الدین ابھی کم سنی میں تھا کہ اس کی والدہ جو تھی وہ اس کو لے کے اپنے، جس وقت اکبر کی ڈیتھ ہو گئی تو بعد میں وہ جو اعزازیہ شاہی لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا، نئی حکومت آ گئی، تو اس کی والدہ جو تھی نعمت خاتون، وہ کبیر الدین کو لے کے اپنے آبائی شہر روہتاس، جہاں پہ قلعہ روہتاس شیر شاہ سوری کا آج بھی موجود ہے، وہاں لے آئی۔ اور اس وقت کہا جاتا ہے کہ جس وقت وہاں لے آئی تو
کہالہ سہالہ گاؤں تھے، وہاں پہ آپ نے آ کے اس نے دیکھا تو لوگوں نے پہچانا نہیں، وہ ظاہر ہے بچی تھی اس وقت، اب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اور پھر وہ شانہ ٹھاٹ باٹ بھی نہیں رہے تھے۔ یہ اللہ کے کام ہے، جس کو بادشاہی دے دے، جس کو تنگر کر دے، جس کو غریب کر دے۔ تو اس نے پھر لوگوں کے کام کاج کر کے تو اپنے بیٹے کی پرورش شروع کر دی۔ نعمت خاتون ابھی کو زیادہ طویل عرصہ نہ گزرا تھا کہ اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر کبیر الدین جو تھا وہ یار و مددگار اکیلا رہ گیا اس دنیا میں۔ اب کبیر الدین جو تھا اس نے وہ مختلف جگہوں پہ جا کے، جس ابھی بچہ تھا تو وانڈرنگ شروع کر دی تقریباً، تو اسی طرح پھرتا پھراتا یہ جو تھا یہ سیالکوٹ میں آ گیا۔ سیالکوٹ کے قلعے پر جہاں پہ مزار ہے، تو اس مزار پر آتا اور رات کو لنگر شنگر کھا لیتا، دن کو اسی طرح شہر میں پھرتا گرتا رہتا۔ ایون یہ ہے کہ وہ کچھ دیر گزری کہ وہاں پہ ایک فقیر جو تھا اس نے آ کے پڑاؤ ڈالا۔ آج بھی وہ قلعے کے اوپر ٹیلے پر ہائی اسکول ہے، اور اس کے احاطے میں اس بزرگ کا مزار ہے جس کا نام تھا سید سرمست، کچھ سیدہ سرمست بھی کہتے ہیں، ان کا مزار ہے۔ جس وقت وہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بیچارہ بچہ ہے اور اس پرسان حال کوئی نہیں اس کا، تو انہوں نے آپ سے محبت کی، آپ کو پاس بلایا اور کھانا شانا دینا، تو اس طرح کر کے انہوں نے سیدہ سرمست جو تھے انہوں نے اپنی ارادت میں کبیر الدین کو لے لیا۔ سیدہ سرمست کے جو پیر تھے یا بزرگ تھے یا رہنما و ہادی تھے، ان کا نام تھا سید مونگا شاہ۔ سید مونگا شاہ کا تعلق بنیادی طور پہ یہ ملتان کے مضافات سے تھا، اور کہتے ہیں بہاؤالدین زکریا صاحب گزر رہے تھے تو وہ اپنے پیڑوں میں ہل چلا رہا تھا یا کام کر، تو انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا جی یہ فصل شصل کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ آپ اگلی فصل کا بھی کچھ سوچا ہے کہ اس دنیا میں ہی سارا کچھ کرتے رہو گے؟ تو ان کی زبان پر تاثیر کا یہ اثر ہوا کہ وہ شاہ مونگا جو تھا اس نے وہ حال شال جو تھے وہ اپنے والد کے سپرد کیے اور ساتھ چلنے لگا۔ تو اس وقت انہوں نے ان کو کہا کہ بیٹا آپ کو میں کچھ دیر پاس رکھنے کے بعد خرقہ ولایت دیا، جو کہ سور وردیہ بزرگ تھے۔ تو اس ناطے سے حضرت کبیر الدین کا جو سلسلہ طریقت بنتا ہے وہ سور وردیہ ہے، یعنی خاندان سور وردیہ کے اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ یہ قادری وہ تھے جو گجرات کاٹھی آباد انڈیا میں رہنے والے شاہ دولہ دریائی صاحب تھے جی۔ تو وہ سیدہ سرمست کی جس وقت ارادت میں آ گئے تو آپ نے ان کو کبیر الدین کو روحانی جو تعلیم تھی وہ بھی دینا شروع کر دی۔ دن کو محنت مزدوری کے لیے نکل جاتے، جا کے پرانی عمارتوں کی اینٹیں جو تھی وہ نکالتے، اور اس طرح کر کے مزدوری کر کے لا کے اپنے پیر و مرشد کے حضور پیش کر دیتے۔ تو وہ جو تھے سیدہ سرمست، وہ درگاہ تھی، تو ان کے لیے تو پھر اسی طرح ہی تھا، وہ جو بھی جتنے بھی مریدین مزدوری کر کے لاتے وہ سب میں شام کو کھانا ان کا، صبح کو ناشتہ ان کا وغیرہ، یا کوئی مہمان آ جانا لنگر بھی دینا۔ تو اسی دوران پھر سیدہ سرمست جو تھے وہ بیمار ہو گئے، تو ان کا ایک چہیتا مرید اور بھی تھا جس کا نام مہکو تھا۔ تو اس رات وہ مہکو جو تھا وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اور سید کبیر الدین جو تھے یہ جاگ رہے تھے، تو انہوں نے آواز دی۔ اس کو دولہ کہتے تھے، مہکو کو دولہ کہتے ہیں دوست کو، یہ شاہ دولہ یہ ہوتے ہیں نا سربالہ جس کو کہتے ہیں، اور دولہ کہتے ہیں یہ دولت مند کو، جو علم کی دولت سے مالا مال ہو یا فقر کی دولت سے مالا مال ہو یا جس بھی، اس کو دولہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو دولہ کہتے ہیں سیدھے سادے کو۔ تو وہ اس کو بلایا دولہ، تو وہ نہ آیا تو کبیر الدین اٹھ کے گئے، جی حضور فرمائیے۔ انہوں نے کہا دولہ کدھر ہے؟ جی سویا ہوا ہے۔ وہ چپ کر رہے۔ پھر انہوں نے آواز دی، پھر کہا کہ دولہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو سویا ہوا ہے۔ پھر تیسری دفعہ آپ نے فرمایا جسے
شاہ دولہ جسے دے مولا، کہ ظاہر ہے کہ اس کے قسمت میں نہیں، اب میرا وقت اخیر ہے، یہ لو میری جو پونجی ہے یہ تمہارے ذمہ ہے۔ تو اس طرح کر کے وہاں سے انہوں نے نوازا آپ کو، اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد پھر وہ جس وقت محکو صبح ان کو پتہ چلا یا تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ پیر و مرشد جو ہیں یہ دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں اور خرقہ ولایت اس کو دے گئے ہیں، تو انہوں نے بڑا پھر اس چیز کا احتجاج کیا کہ خدمت زیادہ ہم نے کی ہے اور یہ جاتی دفعہ دیش کو گئے ہیں۔ تو شاہ دولہ جو تھے انہوں نے پھر یہ اس طرح ان کا نام جو تھا وہ شاہ دولہ پڑا، شاہ دولہ جسے دے مولا، یہ پیر نے کہا تھا کہ شاہ دولہ جسے دے مولا، تو وہاں سے شاہ دولہ آپ کا نام پڑ گیا۔ اور وہاں سے پھر جس وقت وہ محکو اور دوسرے جو مرید تھے انہوں نے اس چیز کو تنازع بنا لیا اور آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا، تو کبیر الدین جو تھے انہوں نے وہاں سے پھر ہجرت کر کے تو گجرات کی طرف آ گئے۔ ہجرت کر کے جب آپ گجرات تشریف پھر لے آئے اور اس وقت جہاں آپ کا مزار ہے یہاں آ کے آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ یہ قلعہ اکبری جو گجرات کا پرانا شہر تھا اس کی فصیل سے مشرق کی جانب ہے، اور اس دروازے کو آپ کے نام سے آج بھی منسوب کیا جاتا ہے، شاہ دولہ دریائی۔ وہ دروازہ جو ہے وہ اسی لیے کہ وہ دروازہ جو ہے سیدھا آپ کے مزار کی طرف آتا ہے، اگر دروازے کے اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں تو بالکل سیدھا آپ کا مزار ہے، اور اس وقت آپ کی درگاہ تھی۔ تو یہاں آ کے آپ نے پھر خدمت خلق کا کام شروع کیا، جانوروں سے بڑی محبت تھی آپ کو اور انسانوں سے بڑی محبت تھی۔ فقیر کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ بلا امتیاز ہر شخص اللہ کی مخلوق سے محبت کرے۔ تو اس وقت پھر یہ جانور بھی آپ نے کافی رکھے ہوئے تھے، ہرنوں سے بڑی محبت تھی، بلکہ اورنگزیب کا ایک واقعہ کہ آپ کا ہرن جو تھا وہ بھاگ گیا اور بھاگتا ہوا دریائے چناب کراس کر کے تو آگے جا کے وہ شکار کر رہا تھا، انہوں نے جس وقت دیکھا ہرن بڑا پیارا ہے تو جھانجریں باندھی ہوئی تھی اس کے پاؤں میں اور کلگی تھی اوپر لگی ہوئی سر کے، تو یہ دونوں چیزیں جو تھیں وہ کسی ان سے نے پوچھا یار اتنا یہ خوبصورت ہرن کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ دریا سے پار ہے، اس طرح کا بزرگ ہے، یہ اس کا شوق ہے، اس کے جانوروں کی نشانی ہے کہ وہ اس طرح۔ تو اس وقت اس طرح کر کے بڑا وہ آپ کو لگاؤ تھا۔ سر ان کا دریائی نام کیسے پڑا، کیا اس کے پیچھے راز ہے؟ دریا بیسیکلی جب یہ سیالکوٹ میں تھے تو مزدوری میں یہ ساری یہی کام کرتے تھے، محنت مزدوری، دیواریں جو تھی پرانی عمارتوں کی ان میں سے اینٹیں نکالنا اور پھر عمارتیں تعمیر کرنا، اور آپ اتنے ماہر ہو چکے تھے کہ گجرات آ کے آپ نے باقاعدہ پھر یہ دریاؤں اور نالوں کے اوپر جو پل ہوتے ہیں ان کو تعمیر کیا، بلکہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے ابتدا میں تقریباً تیسری دہائی تک 19ویں صدی ان کے بنائے ہوئے پلوں کے باقاعدہ نشانات باقی تھے، کتبے لگے ہوئے تھے جو کہ حضرت شاہ دولہ دریائی صاحب نے بنائے تھے، کبیر الدین المعروف شاہ دولہ دریائی صاحب۔ سر اس بات میں کس حد تک سچائی ہے کہ ان کا دریائی نام اس لیے پڑا کہ جو گجرات چناب کا دریا ہے اور جہلم، جب بھی بارش آتی تو کوئی بند تو ہوتا نہیں تھا، وہ سارا پانی گجرات آ جاتا، کوئی قبیلے تباہ ہو جاتے تھے، اور جب یہاں پر آ کے انہوں نے ڈیرہ جمایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جہاں جہاں پر دریا ہے وہاں پر رک جاؤ، اور وہ رک گیا، کیا یہ بات درست ہے؟ جی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ جہلم جو ہے اس کے درمیان میں تو پبی پڑتی ہے، بڑا وہ نشیبی علاقہ تو ہے نہیں، تو وہاں سے پانی کا آنا تو ویسے ہی ممکن نہیں جہلم کا۔ تو جہلم کا پانی جو ہے یہ ہیڈ رسول اس وقت جہاں موجود ہے اس سے آگے آ کے یا اس سے پیچھے تھوڑا سا، باقی تو پیچھے ساری پبی ہے، تو گجرات کا تو اس سے تعلق بنتا ہی نہیں کسی حوالے سے بھی رہا۔ یہ چناب کا، تو چناب کا پانی صرف اس علاقے کو نہیں بلکہ سارے علاقے کو ہی سیراب کرتا تھا، بند تو تھے نہیں اس وقت، یہ تو انگریز دور کی پیدائش ہیں بند۔ تو شاہ دولہ دریائی کا جو نام ہے وہ اس وجہ سے نہیں ہے، نہ کوئی ایسا واقعہ سننے میں آیا نہ پڑھنے میں آیا، البتہ یہ ضرور ہے کہ نسبت آپ کی چونکہ تعمیراتی کام تھی اور پل صحرائے یہ جو اس طرح کے عوام الناس کی فلاح کے لیے جو کام تھے تعمیری وہ کیا کرتے تھے،
اور ان دریاؤں پر ظاہر ہے جب کام کروانا تھا تو دریاؤں پر رہنا بھی تھا، انہوں نے نالوں پر رہنا بھی تھا، سپرویژن کرنی تھی، تو اس حوالے سے آپ کا نام پھر یہ دریائی جو تھا یہ لقب پڑ گیا۔ سر ان کے ساتھ ایک اور مخلوق بھی جڑی ہے جن کو شہدولہ پیر کے چوہے کہا جاتا ہے، کس حد تک یہ بات درست ہے کہ جن والدین کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی وہ منتے مانتے تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ جو ہمارے ہاں پہلی اولاد ہوگی وہ آپ کے سپرد کر دی جائے گی، یہ کس حد تک بات درست ہے؟ یہ جی 100% غلط ہے۔ اللہ کا فقیر کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو غیر شرعی اور اللہ کے امر کے خلاف ہو۔ جس کو اللہ جو چاہے دے، وہ کہتا ہے جسے چاہتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں بانچ رکھتا ہوں، جسے چاہتا ہوں دے کے لے لیتا ہوں۔ تو فقیر ایسا کوئی کام نہیں کرتا جو نہ کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ ایک بیماری ہے جس کو مائکروسفالیا کہتے ہیں۔ اس بیماری میں جو بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے اس کا سر بالکل چھوٹا رہ جاتا ہے اور معوف العقل ہوتا ہے، اس کو عقل سینس اس کے کام نہیں کرتے عام انسان کی طرح۔ تو اس طرح کے مجذوب الحال جو بچے ہوتے تھے وہ بھول جاتے تھے یا گھر والے توجہ نہیں دیتے تھے، آوارہ گردی سارا دن باہر ہی رہنا، تو ان کو تو سینس نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ اسی طرح درگاہوں پہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ بچے سڑکوں پر اس طرح کے کافی ملیں گے مجذوب الحال، اور والدین کیئر نہیں کرتے۔ آج کل تو والدین کی جب بڑھاپے میں ہو جاتے ہیں تو لوگ نہیں کرتے، بدقسمتی ہے، اولڈ ہوس بن گئے ہیں۔ اللہ ان سے معتبر دنیا میں اللہ اور رسول کے بعد کون سی ہستی ہے؟ تو یہ جو والدین کو نہیں بخشتے، ظاہر ہے کہ پھر اس طرح کے بچوں کو ان کو اڈاپٹ کرنا یا رکھنا پاس بڑا مشکل۔ یہ فقیر کا ہی اپنا جگرا ہوتا ہے کہ ان کے پاس کتا بھی آ جائے تو اس کے پاس اگر ہو تو اس کو بھی بھوکا نہیں جانے دے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نحس ہے یا پلیت ہے یا پاک ہے، یہ مومن ہے یا کافر ہے، وہ دیکھتا ہے انسان ہے یا حیوان ہے، مخلوق اللہ کی ہے۔ ایک ربط، ایک جو مشترک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کا بنایا ہوا میں اسی کا بنایا ہوا یہ ہے، تو اس حوالے سے پھر وہاں سے محبت ہی محبت ملتی ہے۔ جو شہدولہ پیر کے چوہے کہا جاتا ہے، کیا ان کا نام کیا ہے یا ان کو ایسے ہی پکارا جاتا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا سر یہ ان کی کیا تدفین ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ آج بھی لوگ جو ہے نا یہ منتے مانتے ہیں، جا کے بت چڑھاتے ہیں۔ اللہ بت اسلام میں تو سخت ممنوع ہے نا، تو بت شت کا تصور جو ہے یہ ہماری من گھڑت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ضعیف العقیدہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ ایسے نہیں ہے، تو یہ باقاعدہ انسان ہے، صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل سے ماورا رکھا ہوا ہے، اور ہمارے لیے ایک امتحان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے بزرگ اور اللہ کے ولی ہیں، وہ چونکہ اللہ کی معرفت کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ ان لوگوں کی اس لیے آدر بہت زیادہ کرتے ہیں، تو یہ مرتے بھی ہیں۔ تو ایک آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بڑے کا جو سردار ہو قبیلے کا یا جو جس کو جانتے ہوں لوگ، اس کا جنازہ بڑا ہوتا ہے، جو بیچارہ غریب مر جاتا ہے اس کا جنازہ کم ہوتا ہے یا ہوتا بھی بالکل معمولی سا ہے۔ اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، مرنے والا جنازے پر یہ منحصر نہیں ہے، ہوتا بھی ہے کبھی کبھی، ہوتا بھی ہے، یہ نہیں کہ نہیں، جو اچھے بندے ہوتے ہیں، لیکن اس طرح کے مجذوب الحال جو ہوتے ہیں ان بیچاروں کا تو اللہ کے سوا جاننے والا کون ہوتا ہے؟ سر یہ اللہ لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج کل سر دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ کافی لوگ ان سے بھیک بھی منگواتے ہیں گلیوں بازاروں میں، کیا یہ بات درست ہے یا ایسا شروع سے آ رہا ہے؟ نہیں، یہ عرصہ دراز سے ہی ہے، اس طرح چل رہا ہے۔ انگریز دور میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ان سے بھیک منگواتے تھے، اور لوگ عقیدتاً دیتے تھے ان کے اوپر۔ وہ اس وقت تو درگاہ کا کچھ دیر تک یہ سسٹم ہی ان کے بیاہ پہ چلتا رہا ہے، اور یہ باقاعدہ محکمہ اوقاف کے زیر تسلط تھے، ان کے پاس ان کی اسٹرینتھ ہوتی تھی کہ کتنے، جب یہ آج سے زیادہ ہر بندہ جس کے پاس اس طرح کا بچہ ہونا اس نے یہی لے آنا، اور ایک کثرت سے ہو گئے، تو انہوں نے سوچا کہ کتنے ہم، تو شہدولہ صاحب کا تو پھر وصال ہو چکا تھا نا، تو اس کے بعد پھر یہ تھوڑی دیر سلسلہ رہا، تو پھر انہوں نے یہ مانگنا شانگنا اور اس طرح کر کے نظام کو چلانے کے لیے یہ کام شروع کیا، لیکن اب وہ بھی بڑا نہ ہونے کے مترادف ہے۔ اب ان کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے باقاعدہ، اس وقت انگریز دور تک ان کا ڈیٹا رہا ہے کہ درگاہ کے کتنے یہ اس طرح کے مجذوب الحال فقیر ادھر ہوتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ وہ حاضری ہوتی تھی، دیکھتے تھے۔
اور جو ان کے موالی ہوتے تھے اوپر ان کو رکھنے والے، ان پر یہ لازم ہوتا تھا کہ ان کی صحت کا بھی خیال کرے، مارے نہ، ان کا تشدد نہ کریں، اس طرح کر کے یہ تھا وہ۔ ہر لمحہ ہر خبر شان سے